پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہ خود بخود کٹا، خود بخود درخت کٹ گیا، اور پھر خود بخود اس کے پھٹے بننے لگ گئے، اور پھر خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خود بخود وہ کشتی سمندر میں اتر گئی، دریا میں اتر گئی، اور پھر اس کے بعد جو اس طرف کے لوگ تھے وہ کشتی پہ سوار ہوئے وہاں چلے گئے، وہاں کے لوگ تھے کشتی پہ سوار ہوئے یہاں آ گئے۔ پھر اسی طرح میں بھی کشتی پر بیٹھ گیا، اور میں اس کشتی پر بیٹھ کر دریا کے پار آیا، پھر میں اب تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ استاد جی آج کوئی اچھی سی کہانی سنائیں۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ یہ کہانی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے پاس کچھ داہریہ لوگ آئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے داہریہ کسے کہتے ہیں؟ داہریہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے، کسی نے نہیں بنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، معاذ اللہ، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا۔ تو وہ لوگ امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ آپ سے مناظرہ کرے گا، آپ کو دلائل دے گا، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، یہ زمین و آسمان خود بخود نہیں بنے، بلکہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن وہ لوگ ضد کرتے رہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ امام اعظم نے کہا کہ اچھا تم لوگ بہت ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، دن طے کر لیتے ہیں، بتاؤ کب آنا ہے، کس وقت پہنچنا ہے۔ ان لوگوں نے دن طے کر لیا، وقت طے کر لیا، جگہ طے کر لی کہ فلاں جگہ پر فلاں دن فلاں وقت آپ نے پہنچ جانا ہے، ہمارا عالم بھی پہنچ جائے گا، اور آپس میں مناظرہ کریں گے، پھر جو جیتے گا اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ امام اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ اب جب وہ وقت آیا تو امام اعظم اس مناظرے میں تھوڑا دیر سے پہنچے، یعنی جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس ٹائم سے تھوڑا دیر سے پہنچے۔ جب آپ دیر سے پہنچے تو وہ سارے داہریہ آپ کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اتنے بڑے امام ہو اور ٹائم کی پابندی تمہیں نہیں آتی ہے، وقت پر تم نہیں آ سکتے تھے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ بھائی میرے دیر سے آنے کی کوئی وجہ ہے، میں ایسے دیر سے نہیں آیا، کوئی بات ہے تو میں دیر سے آیا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں دیر سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیوں دیر سے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں جب گھر سے نکلا تو میں جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہ خود بخود کٹا، خود بخود درخت کٹ گیا، اور پھر خود بخود اس کے پھٹے بننے لگ گئے، اور پھر خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خود بخود وہ کشتی سمندر میں اتر گئی، دریا میں اتر گئی، اور پھر اس کے بعد جو اس طرف کے لوگ تھے وہ کشتی پہ سوار ہوئے وہاں چلے گئے، وہاں کے لوگ تھے کشتی پہ سوار ہوئے یہاں آ گئے۔ پھر اسی طرح میں بھی کشتی پر بیٹھ گیا، اور میں اس کشتی پر بیٹھ کر دریا کے پار آیا، پھر میں اب تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اب وہ لوگ سارے آپ کا مذاق بنانے لگے، کہنے لگے کہ او ہو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو، مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم ہو، اور ہم سے مذاق کرتے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹ جائے، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود کشتی دریا میں چلنا شروع ہو جائے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو نہیں مانے گا۔ تو امام اعظم نے کہا کہ ابے عقل کے اندھو، ارے پاگلو، ارے بیوقوفو، تم لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کر سکتا، کشتی دریا میں خود بخود نہیں چل سکتی، تو تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ زمین و آسمان خود بخود نہیں بن سکتے، چاند سورج خود بخود نہیں چل سکتے، یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل سکتا، انسان خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے،
یہ سب چیزیں چلانے والا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب آپ نے انہیں یہ بہترین دلیل دی تو پورے مناظرے میں واہ واہ ہوئی، لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، امام اعظم نے، مسلمانوں کے عالم نے، مسلمانوں کے امام نے کیا بہترین دلیل دی ہے، اور ان سب کو لاجواب کر دیا، اور آپ مناظرہ جیت کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تو بچوں کیا پتہ لگا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی موجود ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، اس کو چلانے والا بھی ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی۔ شاباش۔